الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. کیا آپ کے پاس حدیث موسیٰ پہنچی جب ان کے رب نے مقدس وادی طویٰ میں انہیں آواز دی جائیے فرعون کی طرف بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. سامعین، آج ہماری سورہ النازعات کی آیہ مبارکہ نمبر 17 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا. یہاں سے ایک نئی گفتگو کا اور ایک نئے مضمون کا رب ذوالجلال ذکر فرما رہا ہے. کل آخری جو الفاظ تھے آیہ مبارکہ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ کہ اچانک وہ ایک میدان میں ہوں گے سارے کے سارے. وہ منظرنامہ جو قیامت کا ہے اور دفعہ ثانیہ کا، اس پہ تفصیل سے آپ نے کل گفتگو سماعت کی جو موجود تھے. اس کے بعد آج کی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیارے بہت ہی اپنے جلیل القدر نبی اور رسول اور اپنے کریم کا ذکر کیا. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ کہ کیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات پہنچی ہے. اب ظاہر ہے مخاطب تو براہ راست اس میں جتنی بھی آیات قرآنیہ ہیں، قرآن تو ظاہر ہے نازل ہوتا ہے جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو خطاب اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے. پھر آپ کے واسطہ سے آگے جس جس سے جو بات ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کلام تو ہمارے پاس جو پہنچا ہے وہ بواسطہ ہے لسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا. براہ راست ہم پر ایک بھی آیت نازل نہیں ہوئی، ایک آیت کا ایک حرف بھی ہم پہ نازل کسی پہ نہیں آیا. جتنا بھی قرآن ظاہر نازل ہوا ہے وہ براہ راست جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل، اور پھر اس کے بعد آپ کی زبان مبارک سے جو ہے یہ سارے کا سارا قرآن ہم تک پہنچا. اب اس کے تحت محدثین نے ایک بڑی اہم نقطے والی بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے طبقات ہیں یا مسلمانوں کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ منکرین حدیث ہیں جو حدیث کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، اور اس پر بہت ساری جو ہے وہ گفتگو اور باتیں لوگوں نے لکھی بھی ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں حدیث کے بارے میں. لیکن یہ ان کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ اگر نعوذ باللہ حدیث کے بارے میں اگر وہ ایسا جملہ بولیں گے تو یہ قرآن جو ہے یہ بھی تو اللہ نے ہم پر نہیں اتارا، نہ ہم پہ براہ راست آیا ہے، یہ بھی ہمیں اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی ہوا. ٹھیک ہے جی، اسی زبان مبارک سے ہمیں ملا. تو گویا کہ قرآن کلام اللہ کا ہے. یہ جملہ غور سے یاد رکھیے گا اور سنیے گا. کلام اللہ کا ہے لیکن زبان حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث کسے کہتے ہیں؟ بات ما حدث جو تم سے ظاہر ہوتا ہے، ما حدث من لسانک جو تمہاری زبان سے ظاہر ہو، حدیث کہتے ہیں اسی کو. اب یہاں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی لوگوں کو سب کو بھی، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات پہنچی ہے، وہ حدیث موسیٰ تم تک پہنچی ہے کیا؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ. اچھا یہاں لفظ اذ آیا، الف سے زال اذ. اذ کا سادہ معنی ہماری اردو زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے جب، جس وقت. انگلش والے اس کو وین بولتے ہیں، ہم اس کو جب بولتے ہیں اردو زبان. اور عرب والے اس میں ایک لفظ کہتے ہیں کہ یہ اصل لفظ اور ہے، ہم نے اس کو شارٹ کر لیا، مختصر کر لیا. جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں کسی کا بڑا نام ہوتا ہے تو اس کو چھوٹا مختصر کر لیتے ہیں، ہمارے یہاں شارٹ ٹرم یوز کرتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے جی کہ وہ کہتے ہیں یہ اس جو ہے نا یہ بمانا ہے اذکر،
عرب کہتے ہیں. اس کا جو معنی ہے اصل یہ لفظ کیا ہے؟ اذکر، الف پیش زال اس کاف پیش را کر، اذکر. اب اذکر کو ہم نے یہاں لکھا ہے بطور از، الف زیر زال از. اب از بمانا اذکر کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے مقدس وادی میں اپنے موسیٰ کو آواز لگائی تھی. بات سمجھ کو چاہیے. اس میں بتانا یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس وقت میں اپنے موسیٰ علیہ السلام کلیم سے باتیں کرتا تھا اور اس کو میں صدا لگا رہا تھا، میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سن بھی رہا تھا، وہاں موجود بھی تھا. اس لیے یہ بات اس کو کہی جاتی ہے جب وہ معاملہ ہوا ہو تو وہ بندہ وہاں پر موجود ہو. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں ذرا یاد کریں جی فلاں دن یہ ہم نے درس دیا تھا، تو یہ میں اس سے ہی کہوں گا نا جو اس دن درس میں موجود ہوگا. جو موجود ہی ہوگا اس کو اس نے کہنا جی نہیں مصطفیٰ میں تو نہیں سی، پتہ نہیں سیکھ کیا. جو موجود ہوگا وہ کہے گا ہاں جی فلاں دن آپ نے یہ بات کی تھی، بالکل میں موجود تھا، آپ نے یہ بات کی. تو میں کیا کہوں گا؟ یاد کیجئے فلاں دن، یا یاد کیجئے ابھی میں نے کہا جی کل یہ بات ہم نے سنی، یہ بات ہم نے کی. تو ظاہر ہے یہ میری بات اسی کے لیے صحیح ہوگی، اگر نہ تو فضول بات ہو جائے گی جو بندہ اس وقت کل کے درس میں موجود تھا. اب قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ نے لفظ فرمایا اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو صدا لگا رہا تھا، آواز دے رہا تھا، اس وقت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو ملاحظہ بھی فرما رہے تھے، سماعت بھی فرما رہے تھے. اب جو نبی، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ظاہری طور پر مکہ مکرمہ میں سیدہ آمنہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے گھر میں آنے سے پہلے نبیوں کے معاملات پر گواہ ہو تو وہ اپنی امت پہ گواہ نہیں ہوگا. وہ اپنی امت پہ گواہ نہیں ہوگا. وہ اپنی امت پہ تو اس کی وہ تو ذمہ داری ہے، وہ تو اپنی امت کے ہر معاملے پر گواہ ہے. آپ اور میں جو عمل کرتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ایک ایک بات سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باخبر ہیں. یہ ذہن نشین کر لیجیے بات. ہم نے کل پیش ہونا ہے اللہ کے بھی اور ساتھ اپنے نبی اور اپنے رسول حضرت سیدنا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، ان کو بھی جواب دینا ہے. اس پر بڑا تفصیل سے ایک بہت پہلے درس گزر چکا ہے، قرآن کی سائر میں تفصیل سے تفسیر پڑھائی تھی. اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فرمایا وہ منظر بھی کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک نبی کو گواہ لائیں گے. ہر امت پر ایک نبی کو، ظاہر ہر امت پر ایک نبی رسول تو آیا ہے. وہ منظر نامہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اللہ فرماتا ہے وہ کیا دن ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم سارے نبیوں پر گواہ اے محبوبہ آپ کو لائیں گے. تو گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موجود ہو. اللہ کی عدالت ہے، ہماری عدالتیں نہیں ہیں دنیا کی، اللہ کی عدالت ہے. یہاں تو آپ کو 1000 10,000 میں مل جاتا ہے، فار سیل گواہ آپ کو مل جاتے ہیں، جھوٹی قسم اٹھا دیتے ہیں. وہ تو اللہ کا دربار ہے. اللہ فرما رہا ہے سارے نبیوں پر از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی پر، ہر نبی کی امت پر اے محبوب آپ کو بطور گواہ لایا جائے.
تو جو سارے نبیوں کی امتوں کا گواہ ہے، اپنی امت کا نہیں پتا۔ کیسے لوگ عجیب سوالات کرتے ہیں۔ اصل میں ہمارے اندر جہالت ہوتی ہے اور اس جہالت کو ہم دوسروں پر امپوز کرنا چاہتے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی ہے۔ اب جس کا جتنا علم ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی صحیح ہے، یہی حق ہے، اور جو یہ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ اکثر ایک جملہ تو سن کے کان ہی پک گئے میرے، جی ہم نے تو پہلے ایسے ہی سنا تھا۔ بھائی سننا اور ہوتا ہے، سیکھنا اور ہوتا ہے۔ بھائی آپ نے اگر یہ بات نہیں سنی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جہالت کو کسی پر زبردستی تھوپنا چاہتے ہیں کہ اچھا میں نے اتنا سنا ہے، تم نے زیادہ کیوں پڑھ لیا؟ تو یہ بیسیکلی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو جو آپ کے علم میں نہ ہو اور آپ سنیں تو اس کا یہ کہتا ہے جی یہ بات آپ نے بیان کی ہے، اس کو سمجھا دیجیے، یہ بات کیا ہے، ہمارے نالج میں ظاہر نہیں ہے تو ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ طریقہ تو یہی ہوتا ہے، اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ آپ کے علم میں نہ ہو اور آپ اس کو غلط کہہ دیں۔ آج ہمارے ہاں یہ چل یہی رہا ہے۔ اس میں بڑی چیزیں تحقیقیں سوچنے کے بعد نا میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ ہمارے یہاں برِ صغیر میں، پاکستان میں نہیں برِ صغیر میں، یہ 3 ملکوں میں یہ بیماری زیادہ ہے، ہندوستان میں، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں۔ یہ 3 ملکوں میں فرقہ واریت کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے۔ جہالت ہے سب سے بڑی وجہ۔ وہ کہتا ہے میرے پاس اتنا علم ہے نا تو جو اس کے اندر رہے گا وہی ٹھیک ہے، جو اس سے باہر گیا اپنی نئی تحقیق میں گیا وہ غلط ہے۔ بھئی میدان کھلا ہے، کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے دنیا میں کہ میں نے سارے علم حاصل کر لی؟ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ دعویٰ صرف اور صرف کوئی نبی اور رسول کر سکتا۔ اس کے علاوہ یا جسے اللہ کے رسول نے نواز دیا اسے۔ ایک شخص نے جملہ بولا تھا، ہاں یہ میں حوالہ ساتھ دے دوں، اور جب میں نے یہ کئی جگہ یہ بات کی ہوتا کہ ہم نے تو پہلی بار یہ سنا، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا اس میں پھر میرا کیا قصور ہے؟ میں نے پڑھا ہے تو آپ مجھے سزا دے دیں کہ میں نے کیوں پڑھ لیا۔ 3 جگہ مجھے یہی جناب کہ جی ہم نے تو جی پہلی دفعہ سنا ہے، تو ہماری تو ایک جگہ پروگرام تھا، ہمیں تو جی ہم تو بڑے، ہمارے عالم صاحب تو بہت بڑے ہیں۔ تو میں نے کہا جی بہت بڑے ہیں، آپ کے حساب سے بہت بڑے ہوں گے، ہمیں اس سے کیا لگے؟ کہتے جی میں تو 52 سال سے مسجد میں جا رہا ہوں، کبھی کوئی جمعہ نہیں چھوڑا، تو میں نے 52 سال میں نہیں سنا۔ میں نے کہا اس میں میرا قصور؟ ایک شخص نے یہ جملہ بولا تھا کہ قیامت تک مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، یہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں، وگرنہ یہ جملہ نبی اور رسولوں کا ہے۔ اس شخص نے بولا ہے، اس نے بھی اس لیے بولا ہے کہ اس کو رسول نے نواز دیا۔ اس پہ ہم بیان تو نہیں کر سکتے۔ اللہ جسے نواز دے، آپ کہیں گے اللہ نے اس کو کیوں نوازا ہے؟ یا رسول اللہ جس کو نواز دے اور آپ کہیں گے آپ نے اس کو کیوں نوازا ہے؟ ہم کون اور میں کون ہوتے ہیں کسی سے اس نبی اور رسول سے پوچھنے والے؟ ان کی مرضی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں ایک شخص ایسا جو نبی رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کی، منبر پہ آئے اور آپ نے یہ کہا، 3 دفعہ کہا، سلونی ما شئتم الی یوم القیامہ، قیامت تک مجھ سے تم جو پوچھنا چاہتے ہو سوال پوچھو، علی تمہیں ہر سوال کا جواب دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے تڑپ گئے اور پھر اس کے بعد رو رو کے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ عمر پر وہ کبھی زمانہ نہ آئے جب علی نہ دنیا میں ہو۔ کہتے ہیں ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم اما عائشہ کے پاس جاتے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے بھی نہیں پتا، تو جی آپ کیا کریں؟ فرماتے تھے علی ہے نا، علی سے پوچھا۔ کہتے ہیں ہم حضرت علی کے پاس جاتے تھے اور حضرت علی ہمیں بتاتے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب ان کی شہادت کا وقت آیا، زخمی تو ہو گئے تھے مسجد میں پہلے ہی، 3 دن کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، شہید ہو گئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ شکر ہے مجھے پتا ہے میرا وقت وصال آ گیا ہے، اللہ نے میری دعا سن لی، قبول کر لی، شکر ہے علی کے ہوتے ہوئے میں دنیا سے جا رہا تھا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔
یہ جملہ بولنا کہ سلونی ما شئتم، جو تم چاہتے ہو میں تمہیں اس کا جواب دوں گا. تو پوچھا کریم کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک انعام دیا تھا. فرمایا ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا علی ہم نے تمہیں سارا علم عطا فرما دیا. اور دوسرا اس کے بعد پھر عوام و ناس میں اعلان کر دیا آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ اعلان کیا تھا؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ لاہور شہر ہے. لاہور شہر میں ہر چیز ملتی ہے نا، شہر میں ہر چیز ملتی ہے. شہر کہتے ہی اسے جہاں ہر چیز ملے، ٹھیک ہے. جہاں وہ ہر چیز اویلیبل نہ ہو کیا کہتے ہیں؟ وہ ٹاؤن ہے جی، وہ سوسائٹی ہے، وہ قصبہ ہے، وہ گاؤں ہے، دیہات ہے. ایسے ہی ہے. شہر کیا ہے؟ جہاں ہر چیز ملے. اب جناب رسول فرما رہے ہیں میں شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں. علم کا جو پہلو تمہیں چاہیے ہوگا وہ ہر پہلو تمہیں بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. اور اس کا دروازہ کون ہے؟ علی. سمجھ گیا جی؟ اب بس اب یہ آگے بڑھیے. فرمایا ہم نے جب اس کو صدا لگائی موسیٰ علیہ السلام کو، آپ موجود تھے ایک مقدس وادی میں جہاں آپ کریم ہوتے تھے، آپ کلام فرماتے تھے اپنے مالک سے، اس دور پہاڑ پر وادی مقدس. فرمایا ہم نے کیا فرمایا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اے ہمارے پیارے رسول، اے ہمارے پیارے کریم، جائیے فرعون کی طرف، مصر کے فرعون کی طرف. اس وقت کا جو فرعون تھا، فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، جائیے اس فرعون کے پاس. اس کا نام تو یاد ہے جی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والے فرعون کا؟ ہاں جی، ولید. کیا نام تھا اس کا؟ اس کا نام ولید تھا. فرعون کہتے ہیں جی ہر مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا جو لقب تھا وہ کیا تھا؟ فرعون. جیسے کیسر و کسرا، ٹھیک ہے، ایران کے فارس کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کا کہتے ہیں کیسر، اور ایران کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کہتے تھے کسرا. کسرا نام نہیں ہے، یہ بھی ایک لقب ہے. جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ کسرا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے کیا بولتے تھے؟ فرعون. نام یہ نہیں ہے، یہ ٹائٹل ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اب یہاں کہا گیا کہ جائیے اس فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. تقا، اس نے سرکشی کی ہے. اب وہ سرکشی پہ اتر آیا ہے اور اب اس نے ظلم کا بازار گرم کیا ہے. اچھا، اس نے اس جہاد سے پہلے، لڑائی سے پہلے آخری بات میں کرتا چلوں، روایات میں جو مختہ روایت ہے وہ یہ ہے کہ 350 سال، 350 سال اس نے جو حکومت کی اس میں اسے کچھ نہیں کہا گیا اور اسے ہر لحاظ سے سہولیات ملے. ظاہر ہے اللہ نہ چاہے تو کوئی حکومت بھی نہ کر سکتی. اب ہوا یہ کہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب اس کے گرفت کا معاملہ آ گیا. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی بارگاہ میں. اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اسے کیسے غرق کر دوں؟ یہ میرے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، مخلوق خدا کا خیال بڑا کرتا ہے. چل اندازہ کریں اتنا ظالم قسم کا کافر ہے کہ اپنے آپ کو سجدے کرواتا ہے، نعوذ باللہ، خدا بنا ہوا ہے. اتنا مشرک ہے، پکا مشرک ہے. لیکن اللہ نے اس کو کیوں معاف کیے رکھا؟ کہ یہ مخلوق خدا کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. جو ہی مخلوق خدا کے ساتھ ظلم شروع کیا اللہ نے فرمایا اب اس کی گردن مڑو دو موسیٰ علیہ السلام. اب اندازہ کیجئے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا یہ بادشاہ کی کتنی ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عادل حکمران ہے، حکمران جو عادل ہے، قیامت والے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. یہ ریاست کی بادشاہی دیانتداری سے کرنا، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں.
اور یاد رکھیے جس کا درجہ بڑا ہو اس کی گرفت بھی بڑی ہوتی ہے. اسی لیے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کے رات کو فرمایا کرتے ہوتے تھے، اور پھر خطبوں میں یہ بات شروع کر دی. فرمایا اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر قیامت والے دن اس کا جواب دے ہوگا. انسان نہیں، کتا. ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا جواب دے کون ہوگا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں حکومت اور ریاست کی فرما روائی یہ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ مزے لوٹنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ ذمہ داری آپ کو، ہم سب کے. جو امام جس کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا؟ وہاں کو اس وقت کے خلیفہ نے کہا تھا آپ چیف جسٹس بنے. آپ نے کہا میاں میں نے نہیں بننا. یہاں تو لوگ کہتے ہیں یار سانو کوئی چوکیداری لا دے ہوتا. انہوں نے کہا چیف جسٹس، کہا میں نے نہیں بننا. انہوں نے کہا تمہیں کوڑے پڑیں گے. انہوں نے کہا جی کوڑے قبول ہیں. کوڑے مارے گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ واپس آ جا، اب ہاں کر. کہا نہیں. ان کا پھر جیل میں ڈالیں گے. آپ کی شہادت بھی جیل میں ہوئی. پتہ ہے آپ کو؟ جیل میں ہی آپ کی شہادت ہوئی. انہوں نے کہا جی کیا وجہ ہے، تم کیوں نہیں یہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے؟ آپ نے کہا اس عہدے کی ذمہ داری بڑی ہے، اس سے بہتر ہے جیل میں چلا جاؤں، وہیں مر جاؤں. کوڑے مارو، جیل میں ڈالو، جو کرنا کر لو، وہ ختم ہو جائے گی. لیکن وہاں اگر کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو بارگاہ میں ابو حنیفہ جواب کرے گا. یہ جو بیٹھے ہیں صدارت پر، وزارت پر، عدالت پر، یہ غور کریں. آپ پروٹوکول کے لیے گاڑیاں استعمال کرنے کے لیے، بڑے بڑے گھر استعمال کرنے کے لیے، اور بنگلے استعمال کرنے کے لیے، اور بڑی بڑی لگژری جگہیں لینے کے لیے، اور بڑے بڑے جناب جزیرے خریدنے کے لیے آپ کو نہیں بٹھایا گیا. آپ جواب دیں ہوں گے قیامت والے دن. یہ لوگ آپ کے گریبان پکڑیں گے قیامت والے دن. ٹھیک ہے، یہ باتیں ہونی چاہیے اور یہ باتیں کرنی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.